ایک روزہ ہوتا ہے فاسد، ایک روزہ ہوتا ہے ناقص، ایک روزہ ہوتا ہے کامل، اور ایک روزہ ہوتا ہے اکمل۔ ایک روزہ فاسد ہوتا ہے۔ روزہ کس چیز سے فاسد ہوتا ہے؟ روزے کے فرائض میں سے کوئی فرض آپ نے چھوڑ دیا، آپ کا روزہ فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ جیسے کھایا پیا یا حلال بیوی کے قریب گیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، یہ روزہ فاسد ہے۔ ایک روزہ ہوتا ہے ناقص۔ روزہ ناقص کس چیز سے ہوتا ہے؟ روزے کی کچھ سنتیں ہیں، ان سنتوں کو جب آپ چھوڑیں گے نا تو آپ کا روزہ تو ہو جائے گا لیکن لنگڑا لولا ہوگا، ناقص ہوگا۔ جیسے پاؤں سے لنگڑا آدمی ہے نا، انسان تو وہ بھی ہے، آپ ہی ہیں۔ آنکھوں سے نابینا آدمی انسان وہ بھی آپ ہی ہے، لیکن فرق یہ نہیں ہے، ایک کے پاؤں ہی نہیں ہے، چل پھر نہیں سکتا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا، کچھ کام کا آدمی نہیں ہے وہ۔ ایک جو ہے اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے، ہٹا کٹا آدمی ہے، صحت مند ہے۔ ایک صحت مند جاندار روزے ہیں اور ایک ناقص روزے ہیں، مریل روزے ہیں، اپاہج اور لنگڑے لولے روزے ہیں۔ روزے کی سنتیں جب چھوڑیں گے تو روزہ ناقص ہو جائے گا۔ روزے کی سنتوں میں سے دو سنتیں بہت اہم ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سحری کا کھانا۔ یہ اس امت کو خصوصی تحفہ دیا گیا ہے، پہلی امتوں میں سحری نہیں تھی۔ بہت سارے سادے لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں، تراویح کے بعد جاتے ہیں اسی کو کھا لیتے، کہتے ہیں صبح کون اٹھے گا؟ نہیں، صبح تو آپ کھا سکتے نہیں، کھا سکتے، اٹھیے ضرور، ایک گھونٹ پانی پی لیں، ایک کھجور کا دانہ کھا لیں، یہ سنت ہے سحری کھانا۔ یہود کے روزے میں سحری شہری نہیں تھی، ہمیں حکم ہے کہ یہود کے روزے کی مخالفت کرنی ہے، ہم نے سحری کرنی ہے، تو سحری کیا ہے؟ سنت ہے۔ جب آپ اس سنت کو پورا کریں گے تو آپ کا روزہ نقصان سے نکلے گا۔ دوسری سنت، رات کو تراویح پڑھنا۔ رات کو کیا پڑھنا؟ کیا پڑھنا؟ تراویح پڑھنا۔ تراویح میں دو سنتیں، ایک نفسی تراویح 20 رکعات پڑھنا، یہ سنت ہے، اور ایک تراویح میں پورا قرآن سننا، یہ سنت ہے۔ دو سنتیں الگ الگ۔ سنتوں میں سے پہلی سنت میں نے کیا بتائی؟ سحری کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ سحری میں ایک اور سنت ہے، حضور نے فرمایا سحری میں تاخیر کرو، سحری میں آخری ٹائم پہ سحری کھاؤ، آدھی رات مت کھاؤ۔ کیا آپ کا روزہ جو ہے نا وہ 18-20 گھنٹے کا ہو گیا، آپ نے صبح صادق سے 2 گھنٹے پہلے بند کیا ہے، شریعت آسانی ڈھونڈتی ہے، آپ کے لیے کیا ہے حکم؟ فرمایا سحری میں تاخیر کرو، افطاری میں جلدی کرو۔ افطاری میں اتنی جلدی بھی نہیں کہ غروب افطار سے پہلے، لیکن بہت تاخیر بھی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ افطاری میں تاخیر کریں گے، سحری میں جلدی کریں گے، آپ کا روزہ لمبا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہماری شریعت آسان ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ اب ہم اپنی طرف سے مرچ مسالے ڈالیں، اپنے لیے مشکلات ڈھونڈیں، تو سحری کھانا سنت ہے، اور سحری میں کیا کرنا؟ تاخیر کرنا، آخری وقت میں، آخری آدھا گھنٹے میں کھاؤ، پونے گھنٹے میں کھاؤ، یہ دوسری سنت ہے۔ اس طرح افطار میں کیا کرنا؟ جلدی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس طرح تراویح پڑھنا، پھر تراویح میں قرآن سننا، پھر مکمل 20 رکعت تراویح پڑھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ سنت ہیں۔ جب ان کا اہتمام کرو گے آپ کا روزہ لنگڑا لولا نہیں ہوگا، نقص سے نکل جائے گا، عیب سے نکل جائے گا۔ اب اس کو آپ نے شاندار کیسے بنانا ہے؟ تو میں نے کہا ایک روزہ ہوتا ہے فاسد، جس روزے میں فرض رہ جائے وہ فاسد ہو جائے گا۔ ایک ناقص روزہ ہوتا ہے جس میں سنتیں رہ جائیں۔ ایک کامل روزہ ہوتا ہے۔ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ کامل۔ کون سا؟ کامل۔ کامل روزہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ سنتیں بھی پوری کریں اور سنتوں کے ساتھ ساتھ 6 آداب کے ساتھ رکھیں۔ کتنے آداب کے ساتھ؟ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، آپ کی آنکھ غلط نہ دیکھے، اس کا بھی روزہ ہو۔ اس کا روزہ کیا ہے؟ غیر محرم عورتوں کا نہ دیکھو، اس سے امرد بیریش لڑکے جن کی داڑھی نہیں نکلی ان کی طرف مت دیکھو۔ بہت دکھ سے کہہ رہا ہوں، ممبر کا کام یہ ہے، یہاں سے جو مسئلہ جو معاشرے میں برائی ہو بیان ہونی چاہیے۔ میں یہاں پہ ایسے مقتدیوں کو بھی جانتا ہوں، ہاتھ میں ان کی تسبیح ہوتی ہے، بڑے نیک ہوتے ہیں، تراویح پوری پڑھتے ہیں، لیکن ان کے کرتوت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دن کو امرد لڑکے چھوٹے بچے جو ان کی اولاد کی جائے ان کے ساتھ یاریاں لگاتے ہیں۔ کوئی ان آنکھوں کو بازاروں میں غیر محرم عورتوں کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرا روزہ ہے۔ یہ روزہ نہیں ہے، روزہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تم بھوکے رہو، تم کھاؤ مت، اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ تقوی دیکھنا چاہتے ہیں۔
اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، کس دل سے روزہ رکھا ہے۔ آنکھ میں تقوی ہے، آنکھ جھکا لو، آنکھ کا روزہ ہو۔ یہ پہلا ادب بتا رہا ہوں، ہر نافرمانی سے اپنی آنکھ کو بچاؤ۔ غیر محرم عورت، امرد، معصوم بچے، ان کو بھی نہ دیکھو غلط نگاہ سے۔ موبائل وہ فتنہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، آپ ہو، آپ کا رب ہے، وہ گناہ ہو رہے ہیں اس میں۔ اس لیے اس رمضان میں فیس بک کی چھٹی کر دو، اس میں یوٹیوب کی، ٹک ٹاک کی، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ آج کا معاشرہ بڑا عجیب ہے، اپنی ویورز بڑھانے کے لیے آج کا نوجوان اپنی آئی ڈی پہ نئی تصویریں شیئر کر رہا ہے، ڈانس، گانے، باجے کی تصویریں شیئر کر رہا ہے، اور رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہے، ادھر سے روزہ بھی، ادھر سے یہ ڈرامہ بھی چل رہا ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ آنکھ کا روزہ ہو، آنکھ کا، کان کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی، کان سے ایسی بات نہ سنے، گانے نہ سنے، غیبت کی باتیں نہ سنے، غیر محرم عورتوں کی باتیں نہ سنے، ناجائز باتیں نہ سنے۔ ہر وہ بات جو زبان سے کہنا ناجائز ہے، کان سے سننا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو آنکھ کا روزہ بھی ہو، زبان کا روزہ بھی ہو، کان کا بھی۔ تین چیزیں ہو گئی نا، تین ادب۔ چوتھا ادب، پورے جسم کا روزہ ہو، پورے جسم کا، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، اس کو غلط نہیں استعمال کرنا، پاؤں، پورے وجود کا، پیٹ کا بھی روزہ ہو، پیٹ کا بھی۔ پورا دن روزہ رکھا، شام کو حرام مال پہ افطار کر رہا ہے۔ کون سے مال پہ؟ ڈیوٹی پوری نہیں کی، تنخواہ پوری لی ہے۔ ہاں، جو آپ نے ہنڈی پکائی ہے وہ کسی اور کا درخت کاٹ کے اس کی آگ پہ پکائی ہے۔ رات کو آپ نے کسی کے دکان کے تالے توڑ کر چوری کیا، اور رمضان میں افطار پارٹیاں کروا رہا ہے، کہہ رہا ہے بخشے جاؤ گے۔ نہیں نہیں، جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے افطار بھی حرام سے بچنا ہے، پیٹ میں حرام نہ جائے۔ چوتھا ادب۔ پانچواں ادب یہ ہے، حلال سے افطار کرنا ہے۔ کیسے؟ لیکن حلال سے کتنا افطار کرنا ہے؟ اعتدال کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ شام کو دسترخوان پہ یوں پڑ گئے کہ پیٹ جو ہے نا اسے ڈرم بن گیا، رات کو تراویح میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ اس لیے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، ذرا کچھ حصہ چھوڑنا بھی حالی۔ اور چھٹا ادب یہ ہے، آخر میں خوف اور رجا کی کیفیت ہو، اپنے روزے، اپنے کرتوتوں پہ نظر ہو، تو یہ ڈر ہو میرا روزہ میرے منہ میں مار دیا جائے گا، لیکن نا امیدی بھی نہ ہو۔ اللہ جیسے کیسے ٹوٹا پھوٹا نقل تو لے کر آئے، امید بھی ہو۔ کیا ہو؟ امید اور خوف کے درمیان میں ہو۔ آپ کے دل کی کیفیت، شام کو آپ کی ایک آنکھ سے خوف کا آنسو گر رہا ہو، دوسری آنکھ میں امید جو ہے نا وہ امید کی چمک دکھائی دے رہی ہو، نہیں جیسے کیسے اللہ کو میری نقل بھی پسند آ جائے گی۔ اس سے امید بھی ہو کہ اللہ کی رحمت پہ، اور اپنے اعمال پہ خوف بھی ہو، کہیں میرا روزہ رد تو نہیں ہو گیا، میرے منہ پہ تو مار نہیں دیا جائے گا۔ یہ کامل روزہ ہے۔ کون سا روزہ ہے؟ ایک ہوتے اکمل روزہ، سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ، اس میں سنتوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اچھے آداب بھی ہوتے ہیں، اور دل کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ دماغ کے بھی کیا ہوتا ہے؟ دل اور دماغ، اس کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ دل و دماغ سے غلط خیالات نہیں سوچنے، ہر آن، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ اس کیفیت مراقبے میں گزرے، میرا پیارا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پیارا رب مجھے، میرا اللہ مجھے محبت سے، بس جب یہ فکر بڑھ جائے دوسری طرف، فوراً پھر یہ فکر کرو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ۔ دکاندار دکانداری کریں اس فکر کے ساتھ، استاد اپنی ٹیچنگ کریں اس فکر کے ساتھ، کاروباری اپنے جو ہے نا کاروبار کریں، کھیتی باڑی والے کھیتی باڑی کا کام کریں، ان کا یہ روزہ اکمل ہو جائے گا۔ کون سا ہو جائے گا؟ اکمل ہو جائے گا۔